اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں، ماتم وغیرہ بھی ہے جی، ماتم، کوئلوں پر ماتم، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے، ہم اس کے ساتھ انالوجی بناتے ہیں، وہ اس لیے کوئلوں پہ دیگر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. وہ بھی ان دو میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے، انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے دو دیکھی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام، مکس ہوا ہے. اور وہ تو میرے خیال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈک دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلم، یہ ٹیبو ہوا تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں، یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم، یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کے سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہے. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ تر سے بدعت کہہ دیتے ہیں. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے، تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ، تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. تو یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے یہ نہ، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے، اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ کافر ہے.